نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم گلستان سعدی کے 38ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اللہ پاک کے اذن اور اس کی توفیق سے گلستان سعدی کے پہلے باب کی حکایت نمبر 34 اور 35 یہ دو حکایات پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی طرف۔ توجہ سے اسکرین کے اوپر آج کا سبق دیکھیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ 34ویں حکایت میں لکھتے ہیں، یکے از پسران ہارون الرشید پیش پدر آمد خشم آلودہ۔ اب لکھتے ہیں کہ ہارون الرشید کا ایک بیٹا غصے کی حالت میں برا ہوا اپنے والد کے پاس آیا۔ ہارون الرشید کا بیٹا خشم آلودہ غصے کی حالت میں برا ہوا اپنے والد کے سامنے آیا اور کیا کہا کہ مورا فلاں سرہنگ زادہ دشنام مادر داد کہ فلاں سپاہی کے لڑکے نے مجھے ماں کی گالی دی ہے۔ دشنام مادر ماں کی گالی، دشنام کا معنی گالی اور مادر کا معنی ماں، یعنی ماں کی گالی دی ہے، اور سرہنگ کا معنی ہے سپاہی۔ فلاں سپاہی کے لڑکے نے، فلاں سپاہی کے بیٹے نے مجھے ماں کی گالی دی ہے۔ ہارون الرشید ارکان دولت را گفت، ہارون الرشید نے ارکان دولت سے دریافت کیا، تمام اپنے مملکت کے جو وزراء تھے ان کو اکٹھا کیا تو ان سے دریافت کیا اور یہ تمام ماجرا سنایا اور ان سے پوچھا کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ اپنی اپنی رائے پیش کریں، اپنی اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو ہارون الرشید کہنے لگا، جزائے چنی کسے چے باشد، کہ ایسے شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے کہ جس نے گالی دی ہو، جس نے میرے بیٹے کو گالی دی ہے اور ماں کی گالی دی ہے، ایسے شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ یک اشارت بکشتن کرد، تو ان وزراء میں سے، ان اراکان دولت میں سے کسی ایک نے قتل کا مشورہ دیا کہ اس لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ و یک بازباں بریدن، اور ایک نے مشورہ دیا کہ بلکہ اس کی زبان ہی کاٹ دی جائے۔ ایسے لڑکے کی، ایسے بندے کی، ایسے شخص کی زبان ہی کاٹ دی جائے۔ و دیگر مصادرت و نفی، اور دوسرے نے یعنی تیسرے شخص نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو جلا وطن کر دیا جائے اور اس کی تمام جائیداد ضبط کر دی جائے۔ و دیگر بمساردت و نفی، مساردت یعنی جائیداد ضبط کر دی جائے، و نفی اور اس کو یہاں سے خارج کر دیا جائے، یعنی جلا وطن کر دیا جائے۔ ہارون گفت، ہارون الرشید نے کہا، اے پسر کرم آست، اے میرے بیٹے مہربانی اور شرافت اور کرم اس میں ہے کہ عفو کنی، کہ تو معاف کر دے، کہ تو معاف کر دے۔ و اگر نہ توانی تو نیزش دشنام مادر دے، اور اگر تو ایسا نہیں کر سکتا، اگر نہ توانی اگر تو ایسا نہیں کر سکتا، تو نیزش تو تو بھی دشنام مادر دے، تو تو بھی اس کو ماں کی گالی دے دے۔ چنداں کے از حد در نہ گزرد، اس طرح کہ تو حد سے تجاوز نہ کرے، حد سے آگے نہ بڑھے، یعنی اس نے تجھے ماں کی گالی دی تو تو بھی پھر ماں کی گالی دے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ کرم اس میں ہے، شرافت اس میں ہے، مہربانی اس میں ہے کہ تو اس کو معاف کر دے۔ اگر تو ایسا نہیں کر سکتا تو پھر تو بھی اس کو ماں کی گالی دے، اس طرح کہ تو حد سے نہ بڑھے، حد سے تجاوز نہ کرے۔ پس آنگا ظلم، اگر تو حد سے بڑھے گا تو پھر یہ ظلم ہوگا، تو پھر یہ ظلم ہوگا۔ از طرف تو باشد، تو پھر یہ تیری طرف سے ظلم ہوگا۔ و دعویٰ از قبل خصم، اور
خصم یعنی مخالف کی جانب سے پھر دعویٰ ہوگا، اگر تو حد سے بڑھے گا تو پھر وہ تیرے خلاف دعویٰ کرے گا۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، نہ مردست آں بہ نزدیک کے خرد مند، کہتے ہیں کہ نہ مردست آں وہ شخص مرد نہیں ہے، بہ نزدیک کے خرد مند عقل مند آدمی کی نظر میں، یعنی عقل مند کے نزدیک وہ شخص مرد نہیں ہے کہ با پیلے دماغ پیکار جوید، کہ جو مست ہاتھی سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، جو مست ہاتھی سے مقابلے کے لیے آئے۔ بلے مرد آں کا سست ازرو تحقیق، ہاں البتہ مرد وہ ہے، مرد آں کا سست مرد وہ ہے ازرو تحقیق، تحقیق کے اعتبار سے، یعنی بلا شبہ بلا تحقیق مرد وہ ہے کہ چوں خشم آیدش باطل نہ گوید، کہ جب اس کو غصہ آئے تو وہ بےہودہ نہ کہے، چوں خشم آیدش کہ جب اس کو غصہ آئے باطل نہ گوید تو وہ پھر بےہودہ گوئی نہ کرے۔ تو اس حکایت کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور اگر آپ پر کوئی ظلم کرے، زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ظلم کرے اور آپ بدلہ لینا چاہیں تو اسی قدر کہ جس قدر اس نے کیا ہو، اس سے تجاوز نہ کیا جائے۔ تو چلتے ہیں آج کی دوسری اور مجموعی طور پر 35ویں حکایت کی طرف۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ 35ویں حکایت میں لکھتے ہیں، با طائفہ بزرگاں بکشتی نشستہ بودم، آپ لکھتے ہیں کہ میں بزرگوں کے ایک گروہ کے ساتھ کشتی میں سوار تھا، با طائفہ بزرگاں بزرگوں کے گروہ کے ساتھ بکشتی نشستہ بودم میں کشتی میں سوار تھا، زور کے در پیما غرق شد، کہ ہمارے پیچھے ایک چھوٹی کشتی ڈوب گئی، دو برادر بگرداب در افتادند، اور دو بھائی ایک گرداب میں پھنس گئے، یعنی ایک بنور میں پھنس گئے۔ یکے از بزرگاں گفت، تو بزرگوں میں سے ایک نے کہا، بزرگوں میں سے ایک نے کہا ملاح را، ملاح کو کہا کہ بگیر این ہر دو راہ، ان دونوں کو پکڑ لے، یعنی ان دونوں کو بچا لے، کہ بہر یکے 50 دینارت بدہم، کہ ہر ایک کے بدلے میں تجھے 50 دینار دوں گا، کہ ہر ایک کے بدلے، ہر ایک کے عوض میں تجھے 50 دینار دوں گا، دونوں کو پکڑ لے، ان دونوں بھائیوں کو بچا لے، اور ہر ایک کے بدلے میں تجھے 50 دینار دوں گا، گویا کہ اگر تو دونوں کو بچا لیتا ہے تو میں تجھے 100 دینار دوں گا۔ ملا در آب رفت، تو اسی وقت ملا پانی میں کود پڑا، تا یکیرا بے رہا نید، یہاں تک کہ اس نے ایک کو بچا لیا، باہر نکال لیا، و آ دیگر ہلاک شد، جبکہ دوسرا بھائی وہ ہلاک ہو گیا، جبکہ دوسرا شخص ہلاک ہو گیا۔ گفتم، میں نے کہا، بقیت عمرش نہ ماندہ بود، میں نے کہا اس کی عمر باقی نہ تھی، مراد یہ کہ اس کی اتنی ہی عمر تھی جتنی اس نے جی لی، اور یہ اس کا وقت اجل آ چکا تھا، اسی لیے وہ ختم ہو گیا اور وفات پا گیا۔ بقیت عمرش نہ ماندہ بود، میں نے کہا کہ اس کی عمر باقی نہ تھی۔ عظیم سبب در گریفتن او، تاخیر کر دی، اسی لیے تو نے اس کو پکڑنے میں دیر کر دی، تاخیر کر دی۔ و دراں دیگر تعجیل، اور جبکہ دوسرے کو پکڑنے میں تو نے جلدی کی، یعنی جس کو تو نے بچا لیا اس کو پکڑنے میں تو نے جلدی کی، کیونکہ اس کی ابھی عمر باقی تھی، جبکہ اس کی اب عمر ختم ہو چکی تھی، اس نے جتنا اس دنیا میں جینا تھا جی لیا، اس کی عمر ختم ہو چکی تھی، اور جبکہ جس کو تو نے بچا لیا اس کی ابھی عمر باقی تھی، اسی لیے تو نے اس کو پکڑنے میں جلدی کی۔ ملاح بے خندید، ملاح نے جب یہ بات سنی تو وہ ہنسا، و گفت، اور اس نے کہا، آنچہ تو گفتی، جو آپ جناب نے فرمایا ہے، یقین است، وہ یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ فلاں شخص کی عمر پوری ہو چکی تھی اور اس کی عمر ابھی باقی تھی۔ وہ سبب دیگر است، تو ملاح کہنے لگا اس کا ایک اور بھی سبب ہے۔ گفتم، میں نے کہا، چیست، وہ کیا سبب ہے؟ گفت، تو اس نے کہا، ملاح نے کہا، میل خاطر من بے رہا نیدنے این یکے
پیشتر بود، وہ کہنے لگا کہ میری طبیعت کا رجحان اس ایک لڑکے کو بچانے کی طرف زیادہ تھا۔ کیوں زیادہ تھا؟ کہ وقت در بیاباں ماندہ بودم، کہنے لگا کہ اس لیے کہ میں ایک دفعہ جنگل میں تھک گیا تھا، مرا بر شترے نشاند، تو اس نے مجھے اپنے اونٹ پر بٹھا لیا تھا۔ اس کا میرے اوپر احسان بھی تھا کہ ایک دفعہ میں جنگل میں بیابان میں تھا اور تھک چکا تھا، تو اس نے مجھے اپنے اونٹ پر بٹھا لیا تھا۔ وَاَز دست آ دیگر تازیانہ خردہ بودم در طفلی، جبکہ اس دوسرے یعنی وہ جو مرنے والا شخص تھا، جبکہ اس دوسرے کے ہاتھ سے میں نے بچپنے میں کوڑا کھایا تھا، اس سے مجھے تکلیف پہنچی ہوئی تھی، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہوا تھا۔ وَاَز دست آ دیگر تازیانہ خردہ بودم در طفلی، جبکہ میں نے اس دوسرے سے بچپنے کی عمر میں کوڑا کھایا تھا، تو اس لیے میری رغبت، دلی رغبت، میری طبیعت کا رجحان، میری طبیعت کا میلان اس ایک کو بچانے کی طرف زیادہ تھا، جبکہ دوسرے کو بچانے کی طرف نہ تھا۔ اس کی وجہ ملاح نے بیان کی، اس لیے کہ جس کو میں نے بچایا، اس نے ایک دفعہ مجھے بیابان میں، جنگل میں جب میں تھکا ماندہ پڑا ہوا تھا، تو اس نے مجھے اپنے اونٹ پہ بٹھا لیا تھا، جبکہ وہ دوسرا شخص جو مر چکا ہے، اس نے بچپنے کی عمر میں ایک دفعہ مجھے کوڑا مارا تھا، اس لیے میرا بچانے کا جو طبی رجحان تھا اور میلان تھا وہ اس ایک کی طرف زیادہ تھا۔ گفتم، جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو میں نے کہا، صدق اللہ تعالی من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، تو میں نے کہا اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ جو نیک کام کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے وہ بھی اپنے لیے کرتا ہے۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، تا توانی درون کس مخراش، جب تک ممکن ہو کسی کا دل زخمی نہ کر، کسی کا دل رنجیدہ نہ کر، کاندری راہ خارہا باشد، اس لیے کہ اس راستے میں بہت کانٹے ہیں۔ جب تک ممکن ہو کسی کا دل زخمی نہ کر، مخراش زخمی نہ کر، کاندری راہ خارہا باشد، اس لیے کہ اس راستے میں بے شمار کانٹے ہیں، بہت کانٹے ہیں۔ کار درویش مستمند برار، حاجت مند فقیر کا کام نکال دے، یعنی پورا کر دے۔ اگر کوئی حاجت مند ہو، فقیر درویش کوئی حاجت مند ہو، ضرورت مند ہو، تو اس کا کام پورا کر دے، اس کی مدد کر دے، اس کا کام نکال دے۔ کیوں کہ تورا نیز کارہا باشد، اس لیے کہ تیرے بھی بہت سے کام ہونے باقی ہیں، اس لیے کہ تیرے بھی بہت سے کام ہونے باقی ہیں۔ اگر تو کسی کی مدد کرے گا تو اللہ بھی تیری مدد کرے گا۔ تو امید ہے کہ آج کی حکایت بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کی ہوگی، پسند کی ہوگی۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔